السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دوبارہ مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچیں۔ تو آج ہم ہسٹری کی سب سے معتبر و اعلیٰ ہستی کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ہم سیرت النبی کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت سے افضل اور اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہاں آپ کو بہت سی ایسی خوبیاں اور خصوصیات بھی عطا فرمائی ہیں جو تمام انبیاء اور کل کائنات سے آپ کو ممتاز کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں خصوصیات آپ کو دے رکھی ہیں۔ لفظ سیرت کے لغوی معنی خواہ کچھ بھی ہوں، لیکن عام طور پر لوگ اس سے مراد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم کی ولادت باسعادت سے وفات تک کے تمام مراحل حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات اور تمام وہ چیزیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تعلق ہو، سیرت میں شامل ہوتی ہیں۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات، کاشانہ نبوت سے غار حرا اور غار ثور تک، حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک، مکے کے چراگاہوں سے شام کی تجارت گاہوں تک اور خلوت گاہوں سے غزوات کی رزم گاہوں تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے ہر لمحے کو سیرت کہتے ہیں۔ نیز سیرت نگاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اولاد، اصحاب، سواری کے جانوروں، اسلحے اور برتنوں وغیرہ کے تذکرے کو بھی سیرت کا حصہ شمار کیا ہے۔ یوں سیرت کا مفہوم بہت وسیع ہو گیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی تمام انسانوں کے لیے کامل نمونہ ہے۔ یہ دعویٰ صرف عقیدت اور محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقل کا فیصلہ اور تاریخ کی گواہی بھی یہی ہے۔ لہٰذا سیرت طیبہ کا مطالعہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، غیر مسلم اقوام کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے محض کوئی علمی مشغلہ نہیں بلکہ ایک فریضہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ کسی کا بار بار اور اچھے الفاظ میں تذکرہ محبت میں اضافے کا باعث ہے۔ نیز جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی زندگی کا احوال جاننا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم ہے، وہیں رسول اللہ پر ایمان لانے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا بھی حکم ہے۔ نقش قدم پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی حیات پاک سے واقفیت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر شعبے سے وابستہ افراد کے لیے رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے اور مربی بھی، قاضی تھے اور زاہد بھی تھے، سیاستدان تھے اور حکمران بھی، سپاہی تھے اور رہنما بھی، باپ اور شوہر تھے۔ لہٰذا اگر آپ داعی ہیں تو سیرت نبوی کے مطالعے سے دعوت کے کئی اسلوب ملیں گے۔ معلوم ہوگا کہ کلمہ توحید کے سربلندی کی خاطر تکالیف و آزمائش کے موقع پر ایک داعی کا صحیح کردار کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ خاندان، قبیلے یا فوج کی قیادت کر رہے ہیں یا زمام حکومت سنبھالے ہوئے ہیں تو مطالعہ سیرت سے ایک مضبوط نظام اور مستقیم اسلوب ملے گا۔ مطالعہ سیرت سے زاہدوں کو زہد کا مفہوم، تاجر کو تجارت کے مقاصد، اصول، آزمائش میں مبتلا لوگوں کو صبر و ثبات کے اعلیٰ درجات کا علم حاصل ہوتا ہے۔ گویا مسلمان کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہنمائی ہے۔ جب ہر طرف ظلم کے گھٹاٹو بادل چھائے ہوئے تھے، انسانیت کا ٹمٹماتا چراغ بجھنے کو تھا، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ پھر انسانی تاریخ نے عروج کی منازل طے کرنا شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 15ویں سال ہی امن کے ایک معاہدے میں شرکت کی۔ امیر، غریب، سردار اور غلام کے لیے ایک ہی قانون واضح کیا، رفاہی خدمات میں پیش رہے، ایک مکمل معاشی نظام پیش کیا جس کے مطابق تجارت کر کے مسلمانوں نے زمام تجارت میں جس پہ عرصے سے یہودی قابض تھے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں جزیرۃ العرب، جو گویا ایک میدان جنگ تھا، امن کا گہوارہ بن گیا۔ جہاں بھائی بھائی کا دشمن تھا، وہاں پورا معاشرہ باہم شیر و شکر ہو گیا۔ معاشرے میں یہ سب تبدیلیاں کیسے آئیں، یہ جاننے کے لیے بھی مطالعہ سیرت انتہائی ضروری ہے کہ اس نہج پر محنت کر کے ایک مرتبہ پھر پرامن اور کامیاب معاشرہ تشکیل دے سکیں، جس میں غریب اور نچلے طبقے کا استحصال نہ ہو،
جہاں ظلم و بربریت کا نام و نشان نہ رہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی شرافت۔ عرب میں قریش اور قریش میں بنو ہاشم سب سے عزت دار سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس قبیلے میں ہوئی جب ابو سفیان سے ہرقل بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت نسبی کا اعتراف کیا، حالانکہ اس وقت تک ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور کفار چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کساب بن کلاب بن مرہ۔ والدہ کی جانب سے نسب یہ یوں ہے: آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب بن مرہ پر دونوں شجرے آپس میں مل جاتے ہیں۔ ولادت باسعادت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مشہور قول کے مطابق ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اسی سال ہوئی جس سال یمن کے بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی۔ سیرت نگاروں نے تاریخ پیدائش 2، 8 اور 9 ربیع الاول بھی لکھی ہے، تاہم اس بات پر اتفاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی۔ بعض مورخین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 20 اپریل 571 ذکر کیا ہے۔ والدین کریمین کی وفات: والد ماجد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل مدینہ طیبہ گئے ہوئے تھے، وہیں وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 6 برس تھی کہ مدینہ سے واپسی پر ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی رحلت فرما گئیں۔ والدین کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری دادا نے لے لی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کے ہوئے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ذات و طفیلیت: شرفائے عرب اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے قرب و جوار کے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، جس سے ان کی نشو و نما اور جسمانی صحت اچھی ہو جاتی اور خالص عربی زبان بھی سیکھ لیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے بعد 3 دن تک والدہ محترمہ اور پھر چند دن چچا ابو لہب کی باندی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ اپنے قبیلے بنو سعد لے گئیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی حسین و جمیل تھے، میانہ قد، سرخی مائل سفید رنگ، کندھے کھلے ہوئے اور سینہ چوڑا تھا، سر کے بال کان کی لو تک لمبے اور سیاہ تھے، سر اور داڑھی میں کل 20 بال سفید چمکدار تھے، چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، بدن مبارک متناسب اور معتدل تھا، خاموشی کے وقت رعب اور جلال برستا، گفتگو کے وقت تازگی اور لطافت جھلکتی۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھتا تو پیکر حسن و جمال سمجھتا اور جو قریب سے دیکھتا راحت و شیرینی محسوس کرتا۔ گفتگو انتہائی میٹھی ہوتی، پیشانی کشادہ، ابرو باریک اور لمبی لیکن درمیان سے ملی ہوئی نہیں تھی، ناک بلند، رخسار نرم، دانت مبارک چمکدار اور کشادہ تھے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے عین مطابق ہے: میری آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت انسان نہیں دیکھا، اور دیکھتی بھی کیسے کہ کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین جنا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک ہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بنایا گیا ہو۔ بے داغ جوانی: ایک ایسے ماحول میں جہاں شراب نوشی، بدگوئی، گالم گلوچ، ناچ گانا اور بت پرستی عام تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب برائیوں سے محفوظ رکھا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی والے گھر کی محفل میں شرکت کا ارادہ کیا جہاں محفل موسیقی جاری تھی۔ یہ ارادہ کرنا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری کر دی۔ اجرت پر بکریاں چرانا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی؟ فرمایا: ہاں، میں بھی اجرت پر اہل مکہ کی بکریاں چراتا رہا ہوں۔ اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ داعی کو دعوت کے ساتھ خود محنت کر کے کمانا بھی چاہیے تاکہ داعی کی نظر کسی کی جیب کی طرف نہ ہو، وہ مالی طور پر کسی کا محتاج نہ ہو، اور اس دعوت پر میں تم سے مال کا طالب نہیں، قرآن میں آیا ہے، حقیقی مظہر ہوں۔ یہی سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے لیے کیے جانے والے سفر شام سے بھی اخذ ہوتا ہے۔ پہلا سفر شام اور نبوت کی پیشگوئی: عمر مبارک 12 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ راستے میں ایک راہب بحیرہ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علامات سے پہچان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھام کر کہا کہ یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نبی بنا کر بھیجے گا تاکہ اہل عالم کے لیے رحمت ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تو تمام درخت اور پتھر سربسجود ہو گئے۔ درخت اور پتھر نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا اگر آپ انہیں شام لے جائیں گے تو اندیشہ ہے کہ یہودی انہیں قتل کر دیں، لہٰذا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ دوسرا سفر شام۔ کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی ایک مال دار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال تجارت لے کر شام گئے۔ ان کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔ اس مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام میں داخل ہوئے تو ایک اور راہب نستوارہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی پیش گوئی کی۔ میسرہ کے مطابق اس سفر میں عجیب واقعات پیش آئے۔ جب سخت دھوپ ہوتی تو بادل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے۔ کعبے کی تعمیر نو اور آپ کو امین تسلیم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی جب قریش نے کعبے کے ازسر نو تعمیر کا فیصلہ کیا۔ تمام قبائل نے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ اور ہر شخص یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ قتل و قتال کے عہد و پیمان ہونے لگے۔ لیکن پھر چند سنجیدہ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ صلح کی کوئی صورت نکالی جائے۔ مشورے میں طے پایا کہ کل جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ اگلے دن سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے تو سب نے بیک زبان کہا بلا شبہ یہ امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایسا حکیمانہ فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی اور حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس پر رکھا۔ پھر ہر قبیلے کا ایک ایک شخص بطور نمائندہ آیا اور سب نے مل کر چادر کو کونوں سے پکڑا اور اٹھا لیا۔ مقررہ مقام تک پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کیا۔ تذکرہ ازواج۔ شام کے دوسرے سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ وہ ایک مالدار اور عقل مند خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کا مال تجارت لے کر شام گئے تھے اور واپسی پر جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و لیاقت کا علم ہوا تو اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ ابو طالب نے رؤسائے قریش کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھوایا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مشہور روایت کے مطابق 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے بھی 2 نکاح ہوئے تھے اور دونوں سے اولاد بھی تھی۔ نباش بن زرارہ سے 2 ہند اور خالہ اور عتیق سے ایک بیٹی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ یہ تینوں بچے مسلمان بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد ہوئی سوائے ایک بیٹے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی اور ان کی زندگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ نبوت کے 10ویں سال جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اسی سال چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح فرمایا۔ نکاح کے وقت دونوں کی عمر 50 سال تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خاوند کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی لیکن واپسی میں شوہر کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح فرمایا جو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 سال حیات رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا نکاح حضرت حفصہ بنت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب سے ہوا۔ وہ پہلے حضرت خنیس بن حذافہ کے نکاح میں تھیں جو غزوہ بدر میں زخمی ہوئے اور بعد ازاں انہیں زخموں کی وجہ سے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں نکاح حضرت زینب بنت خزیمہ سے ہوا جو کچھ ہی عرصے بعد انتقال کر گئیں۔ چھٹا نکاح حضرت ام سلمہ سے ہوا۔ وہ پہلے عبداللہ بن عبد الاسد کے نکاح میں تھیں۔ حضرت ام سلمہ نے دونوں ہجرتیں فرمائیں۔ 62 ہجری میں 84 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتواں نکاح حضرت زینب بنت جہش سے ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی۔ وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور
متبنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں نکاح حضرت جویریہ بنت حارث سے ہوا۔ ان کا پہلا نکاح مصافح بن صفوان سے ہوا تھا جو غزوہ مرثیہ میں مارا گیا تھا۔ حضرت جویریہ قید ہو کر آئیں تو ان کے مالک ثابت بن قیس نے کچھ پیسوں کے بدلے آزاد کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دے کر آزاد کروایا اور نکاح کر لیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مطلق کے سردار حارث بن ابی زرارہ کی بیٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن حجش سے ہوا تھا۔ حضرت ام حبیبہ اس کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئیں تو وہاں مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا اور کفر کی حالت میں فوت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں شاہ حبشہ کے پاس پیغام نکاح بھیجا اور شاہ حبشہ نے خود نکاح پڑھوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں نکاح حضرت صفیہ سے ہوا جو یہودی قبیلے بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 2 نکاح ہوئے تھے۔ دوسرا شوہر غزوہ خیبر میں مارا گیا اور حضرت صفیہ قید ہو کر آئیں۔ اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے نکاح فرما لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 11واں نکاح حضرت میمونہ بنت حارث سے ہوا۔ ان کے بھی پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ جی ویورز، آج کی ایپیسوڈ یہاں تک کی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔